لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله جملہ حاضرینوں سامعین اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت اللہ کریم آپ سب دی اور بندہ ناچیز دی میلاد شریف دے عنوان نال منعقدہ اس بزم دے اندر حاضری قبول فرمائے جتنے بھی احباب اس بزم دے اندر حاضر ہوئے نے وہ سارے ہی مہمان خصوصی نے کہ ساڑھے درویشاں دے اعتقاد وچ سرکار کی محبوب کی آقا کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں تو اللہ نے چاہا تو آپ سب دی حاضری ہوئی اللہ نے چاہا تو بندہ فقیر دی حاضری ہوئی ایک ساڑھے بزرگ نے بیٹھے نے میرے نال واجد صاحب دے گھر انہاں نال ملاقات ہوئی ہے وہ دس رہے سن کے مریضاں نوں ڈائلسس دی سہولت دیندے نے یا کوئی اس طرح سماجی کام کر رہے تو یہ بھی میلاد ہی ہے مخلوق دی خدمت کرنا بھی میلاد دی خوشی ہے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے نے کہ میری 300 اولیاء اللہ نال ملاقات ہوئی اور 300 اولیاء اللہ تے میں ایک سوال کیتا ہے کہ درویشی کی چیز ہے تو 300 نے ایک ہی جواب دیتا ہے کہ درویشی مخلوق خدا دی خدمت دا نام ہے جس نے رب دی مخلوق دی خدمت کی ہے وہ درویشی جدو اسی میلاد دی خوشی یا ویسے کسی بھوکے نو کھانا کھلا رہے ہونے
یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. تو اللہ فرشتیاں دے درمیان اس گل تے فخر کر دیں کہ فرشتو دیکھو میرا بندہ میرے بندیاں نو کھانا کھلا رہے ہیں. رازق تے وہ ہے نا آپ، لیکن جڑا سبب بنے بندیاں نو کھانا کھلان دا وہ دے نال اللہ راضی ہوتا ہے. دیتا تے رب بھی یہ ساڑی تے صرف پلیٹ استعمال ہوتی ہے، حقیقت دیندہ رب سونا آپ یہ جن رزق دیندہ ہے. تو اگر خالق ساڑی پلیٹ استعمال کرنے واسطے پسند کر لے تو یہ ساڑے واسطے بڑی سعادت کی بات ہے. ماشاءاللہ. ویسے بلال جانے من تسی اندر آ جاندے زیادہ بیٹر نہ زیادہ لوگ نے تو ٹھیک ہے، ویسے اندر جگہ ہے پوری کوئی فری اندر تشریف لے آؤ. جی پھر بات گئے ہو پیچھے مانا اتنے سارے نیڑے پاؤ اسی بھی دوروں آ گئے ہوں تو دور نہ رہو، دوریاں مٹاؤ، جانے من اندر آؤ. ماشاء اللہ اندر جگہ ہے نا، پھر زیادہ ماحول خوبصورت ہو جائے گا. میں ایڈا دب کے بولتے ہی نہیں، تو پریشانی نہیں ہوتی. میں آرام نام بولنا، اتنی زوردار نہیں بولیا جا سکتا میرے کو. میں آرام نال بولنا، ہر بندے کا اپنا انداز اور طریقہ ہوتا ہے. میں ذرا آہستہ انداز نال گل کرنا تاکہ سمجھ آ جائے. بالکل اتنے بے شک میرے کو اتنے آؤ، ہے جگہ خالی ہوئی، اتنی جگہ ہوئی. ماشاء اللہ آ جاؤ بھائی. ماشاء اللہ بابے مہندے نال سان محبت ہے اور للہ اللہ واسطے ہے، وہ کوئی کھوٹ شامل نہیں ہوتی. اور بھی ہاں بابا بیٹھا ہے، اللہ وہ دل صحیح رکھے. چرکا لیا انہیں دل انسان بہایا ہے، انہوں نے دل گڑبڑ کرتا ہے. اللہ بابا جی کا دل ٹھیک رکھے. ماشاء اللہ. تو اس پنڈ کے سارے سنگی بڑی محبت والے. 4 گھنٹے کا سفر ہے جڑا کر کے میں آیا. تو یہ محبت کی وجہ تو حاضری ہوتی ہے، نہیں تو تقریر ہوتے بھی بڑے بندے کران والے تبلیغ بڑی سنن والے لوگ نے، کوئی ایسی فرق والی گل کوئی نہیں. تو یہ محبت دوستوں کی یہ سارے کول ٹر جاتے ہیں. تو پھر اسی آنے چلو یار اسی بھی انہوں کول ٹر جائیے. محبت جی پھر یہی چیز ہوتی ہے. ہاں ایک چیز میں بھول گیا، علامہ صاحب کو یہ نوٹ کروانا ہے کہ تسی بڑے محترم ہو، سارے پیار والے لوگ ہو. جدوں میں آواں نا باقی علماء آن تو بالکل انہوں کا اٹھ کے استقبال کر لیا کرو. میں پسند کرنا کہ لوگ بیٹھے رہن تو میں بھی ایک سائڈ تو ہو کے تو اتنے بہ جاؤں. اس کی وجہ سے کہ میں کوئی اتنا بڑا آدمی نہیں، میں بالکل عام لوگوں کی طرح جس طرح تھی ہو اس طرح میں بھی ہوں. تو بڑے لوگوں کا استقبال ہونا چاہیے، انہوں نے عزت ہے. حضور سرکار خود اس کے بارے فرمایا. حضرت صاحب تشریف لائے تو حضور نے صحابہ فرمایا سی قوموا الی سیدکم کہ اپنے سردار کے لیے اٹھو. اٹھ بھی سکتے ہو لیکن میں پسند کرنا بیٹھے رہنا، میں ایک طرف آ کے بیٹھ. اللہ کریم بابے مہندے انہوں جو انہوں نے پتروں برکت عطا فرمائے. بیٹے انہوں نے محبت والے نے، والد سارے خاص سنگیاں میں شامل ہیں. ماشاء اللہ یہ بھائی قیوم صاحب، عارف صاحب، اللہ انہاں سارے دے خاندان برکت دے. جڑا بندہ حضور دے دین واسطے کام کرے یا حضور دے دین نال محبت کرے، اللہ کریم اس بندے برکت عطا کرے. اسی دعا کرنے والے لوگ ہاں، اور سارے کو نہ کوئی ہتھیار ہے، نہ کوئی طاقت ہے، نہ کوئی پاور ہے، صرف دعا کر سکتے ہیں. جڑا پیار کرے وہ واسطے بھی دعا کرنی چاہیے. جڑا تواڈے نال پیار نہ کرے وہ واسطے بھی دعا کرو کہ یہ بھی پیار ہو جائے. کسی نال بھی اظہار نفرت نہ کرو. محبت نال حضور دے دین کو لوگوں تک پہنچاؤ کہ اللہ چاہے گا وہ تواڈی گل دی سمجھ آ جائے.
تو اللہ نہ چاہے تو پھر رسول اللہ کی گل بھی نہیں سمجھ چاہیے. حالانکہ کائنات سب تو اچھی گل کرنے والے حضور نے، لیکن ابو جہل انہوں کی گل سمجھ نہیں آئی. تو ضروری نہیں کہ سارے بندے میری گل کو فالو کرنا اور سارے ہی مان لینا. میرا کام ہے وما علینا الا البلاغ المبین، گل پہنچا دینی میری کام ذمہ داری ہے. جس کو رب چاہے گا وہ ہدایت دے دے گا. تو اپنے نظریات نو دوسرے تے زبردستی تھوپنا جائز نہیں. تسی ڈلیور کر دیو، بیان کر دیو، جس کو سودا پسند ہوئے گا وہ لے لے گا، جڑا نہیں ہوئے گا وہ پھر ٹر کے پھر آ جائے گا، نہیں تو نہ لے گا. سو دوستو چند گزارشات آپ کی خدمت میں کراں گا، انہوں اپنے ذہن میں بہا لینا اور رکھ لینا. کیونکہ عنوان میلاد النبی کا ایک اور گل کرنا پھر بیان شروع کرنا کہ جس میں بس کرنی ہوئے میرے دسیا جائے تو ہوں بس کرو. جی تھی نہ دسیا تو پھر میں آپ ہی بس کر رہا. لیکن تھی اگر دس لو گے تو پھر زیادہ اچھا رہے گا کہ ہوں ٹھیک ہے ساڈا کام پورا ہو گیا، دعا خیر کرو. اس ویلے میں دعا خیر کر لوں. نہیں دسو گے تو پھر اپنی مرضی نہ آپ ہی کر لوں. اگر دسو گے تو غصہ نہیں کرا گا، پر دسیا جی سارے رل کے، مطلب کوئی جمہوریت کا دور ہے نا. تو ایک بندہ آ کے 5 منٹ بعد بس کرو تو دوسرے آخر پر نہیں جی اسی تو محنت کر کے آئے 10 منٹ اور کرو، پھر زیادہ بندے کی گل بننی جائے گی. عزیزوں ساتھیوں، عرض کر رہے ہیں روز کرنا کہ میلاد شریف اس کو 2 زاویہ تو دیکھنا چاہیے، الگ الگ اینگل تو میلاد کو دیکھو. ایک ہے واقعہ میلاد کہ حضور دنیا تے کس طرح تشریف لائے، یہ ہے واقعہ میلاد. اور ایک ہے کہ حضور دنیا تے کیوں تشریف لائے، یہ ہے مقصد میلاد. ایک ہے واقعہ میلاد. واقعہ میلاد کا کوئی عقل تے شعور والا بندہ انکار نہیں کرتا، کیونکہ حضور پیدا تے ہوئے تو پیدا ہوتا تو انکار کرنا کسی عقل والے نزدیک جائز ہی نہیں. تو خواہ غیر مسلم بھی ہوئے وہ یاد دن کہ حالی حضور دنیا تے تشریف تے لے آئے. فرق ہے اس واقعے کو منان دے. نقطہ نظر کا اختلاف ہے کہ حضور نے میلاد کو سیلیبریٹ کرنا اور منانا یہ کس انداز تھی کرتے ہو، یہ اختلاف ہے. حضور نے میلاد کے واقعات اختلاف نہیں ہے. پیدا تو حضور ہوئے دنیا زیادہ یہ کہ کوئی صاحب شعور انکار نہیں کرتے. حضور نے پیدا ہونے کسی بھی امتی کو غم نہیں ہو سکتا، خوشی ہونی ہے کہ شکر ہے حضور پیدا ہوئے تھے، اسی حضور دے امتی ہو گئے. لہذا پیدا ہونے بھی خوشی تے بھی کوئی اعتراض کسی مکتب فکر کو بھی نہیں. اعتراض ہے خوشی منان کے طریقے تے. اگر کسی نے اختلاف ہے تو اختلاف ہوئے گا کہ خوشی منان کا طریقہ کیڑا ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جیسا کہ اللہ فرما دے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. جدوں اللہ دا فضل ہوئے، اللہ دی رحمت ہوئے، خوشی کریا کرے. کائنات اللہ دا سب تو بڑا فضل رسول اللہ، سب تو بڑی رحمت رسول اللہ نے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو فلیفرحوا دا حکم ہے کہ تسی خوشی کریا کرو. لہذا حضور دے ولادت دی ہر مومن نو خوشی ہے. اللہ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. نبی سونے دے
میلاد نو نعمت سمجھنا، حضور دی ذات نو نعمت سمجھنا. خیر خیر. حضرات محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا میلاد یہ حضور دی ذات نعمت ہے، اور اللہ فرماتے ہیں جدو نعمت ملے تو اس نو چرچا کرو، فحدث، اس نعمت نو دسو لوگاں کہ میرے تے نعمت ہوئی ہے. تو کائنات سب تو بڑی نعمت حضور دی ذات. اس واسطے رسول اللہ سرکار دے میلاد دی خوشی کرنا اور حضور دے میلاد شریف دی خوشی دا اظہار کرنا یہ تے مقصود ہے قرآن وچ. اختلاف ہوئے گا کہ کیا میلاد دی خوشی اتنا اونچی آواز سپیکر لانا کہ گوانڈیاں نو ہمسایاں نو ساری رات تنگ کرنا کیا ہے جائز ہے؟ تو بزرگ فرماندے نہیں جائز. مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب فرماندے کہ جائز. اپنے آواز کو لوگاں کو اکتاؤ مت کہ لوگ تھوڑے آواز کو اکتا جان، بلکہ جتنا لوگ سن سکتے ہو انہوں اتنا سناؤ اور اس کے بعد بس کرتے ہو. لاؤڈ سپیکر دی آواز نال گلی محلے والے نو تنگ کر کے قرآن پڑھنا بھی جائز نہیں. ٹھیک ہے. سوال ہویا کہ موٹر سائیکل دی پینسری کٹ کے میلاد دے جلوس سے شریک ہونا اور ان پکنک دے طور تے منانا کیا جائز ہے؟ تو جواب آئے گا نہیں جائز. دیکھو یہ دیکھتے میں حدیث پاک پیش کرنا. حضور تو سوال کیتا گیا کہ آپ پیر والے دن روزہ کیوں رکھ دیں؟ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم الاثنین. آپ سوال دیتے کہ حضور روزہ رکھ دے سن پیر والے دن. تو سوال کیتا گیا کہ آپ روزہ کیوں رکھ دے؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ. اس دن میرا میلاد ہوا تھا اور اس دن مجھ پر قرآن نازل ہوا تھا. نزول قرآن دے دن اور حضور دے میلاد دے دن حضور نے روزہ رکھ کے یاد کیتا ہے. گویا حضور نے ایک سبق دے دیتا کہ یوم میلاد عبادت کر کے مناؤ، پکنک دے طور تے نہ مناؤ. مسئلہ سمجھ آ گیا؟ تو منایا تے حضور نے بھی، ہر پیر کو حضور روزہ رکھ دے سکتا. تو سوال ہویا کہ کیا میلاد دے جلوس وچ لنگر پھینکنا جائز ہے؟ تو لنگر کھلا سکتے ہو لیکن وہ دی بے حرمتی اور بے ادبی کرنا جائز نہیں. کھانا کھلانا عبادت ہے، وہ کسی طریقے کس بندے میں کھلاؤ تو دا ثواب ملے گا. حضور دی آمد دیتے فرحت کا اظہار کرنا، یہ حدیث بخاری میں رضاعت دے باب میں یہ حدیث ویسے امام بخاری لائے انہوں نے میلاد دے علمان تھے اس کو نقل نہیں فرمایا، لیکن وہ حدیث ہے کہ ابو لہب مر گیا ایک کافر سے. جب وہ مرے، بڑی معروف حدیث ہے میلاد شریف دے علمان تھے لوگ پیش کر رہے. تو ابو لہب جب وہ مر گیا تے اس کے گھر والے وہ بعد وچ کسی اپنے اہل وچوں کسی خواب وچ ملیا. انہیں تو نہ پوچھا بھئی قبر مرن تو بعد قبر وچ تیرا کی حال ہے؟ اس نے کہا کہ میں تواڈے تو جدا ہو کے کوئی خیر نہیں ویکھی، مگر اس انگل وچوں ہر پیر والے دن میں پلایا جاتا ہے. یہ دودھ اور شہد کی طرح میٹھا شربت میں پینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے موقع تے اس انگلی نال اس نے سویبہ لوٹی نو آزاد کیتا تھا. تو علامہ سخاوی جیسے علماء اس حدیث کی شرح میں لکھ دیں کہ اگر ایک کافر جڑا حضور نو منتا نہیں،
حضور دے پیدا ہونے دی اس ویلے خوشی کیتی سی کہ اللہ ہر ہفتے اس روز اجر دیندا ہے. وہ اگر کوئی امتی رسول اللہ کا میلاد دی خوشی کرے تو اللہ اس کو اتنا اجر عطا فرمائے. لیکن خوشی منان دے طریقے وہ ہونے چاہیے جڑے طریقے قرآن و سنت نو پسند ہو. غیر شرعی طریقے نال خوشی کرنا تے شرع کسے موقع تے بھی جائز نہیں. تو اے دوستو رضیو، یہ میلاد ہے. میلاد ہے، علماء دے بڑے وہ دلائل پیش کر رہے ہیں. لیکن اس تو اگلا حصہ جو بڑی اہمیت کا عامل ہے وہ ہے کہ حضور دا میلاد کیوں ہویا سی. خالق کائنات نے اس دنیا میں اپنے محبوب کو کیوں بھیجا ہے؟ آخر حضور کی لے کے آئے؟ یہ وہی چیز ہے کہ واقعہ کربلا تے سانو یاد ہے. اسی واقعہ کربلا نو بیان کرنے ہاں، لیکن امام پاک دی شہادت بیان کرنا مقصود فقط نہیں. اصل مقصود یہ سی کہ امام حسین کس گل تے شہید ہوئے اور کیوں شہید ہوئے، وہ گل بھول گئے. واقعہ شہادت یاد رہ گیا، مقصد شہادت بھول گئے. اس طرح ایسا نہ ہوئے کہ اسی واقعہ میلاد تے یاد کر لگیے لیکن مقصد میلاد بھولنا چاہیے. مقصد میلاد کیا سی؟ کس سے غور کرو ذرا. مقصد میلاد کیا ہے؟ حضرت حلیمہ حضور دی لایا، نبی پاک کو اپنے سینے نہ لگایا. حضور نے دودھ نوش فرمایا ایک طرف، دوسری طرف جب لگایا حضور نے دودھ نوش نہ فرمایا. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں بھائیوں کے لیے ترک پستان کریں دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام. حضور اپنی رضائی ماں دی گود وچ بھی علم رکھ دیا ہے کہ ایک میرا بھرا ہو رہے، ایک طرف کا دودھ میرا حصہ ہے اور دوسری طرف کا دودھ میرے بھائی کا حصہ ہے. محمد مصطفیٰ نے سبق یہ پڑھایا ہے کہ ماں دی گود وچ بھی بھائی دے حصے تے ڈاکا نہیں ماریا. بھائی دے حصے تے ڈاکا نہیں مارنا، یہ سبق ہے حضور. رسول اللہ سمجھایا ہے کہ بھائی دے حصے تے ڈاکا، بھائی دے حصے دا مال نہ کھایا جائے. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، غلط طریقے نہ لوگوں دا مال نہ کھایا. اے میلاد ہے، اپنے بھائیاں دے حق دی حفاظت کرو، انہاں دے حق نو بھائیاں دے حق نو محفوظ کرو، نہ کہ انہاں دے حصے دا مال بھی کھا جاؤ. میلاد مقصد ایسے، میلاد کا مقصد ایسے. اے عزیزو، اے دوستو، آج کی ہوتا ہے جنہوں جس کا جتنا مال لگ جائے وہ لے جاتا ہے. وہ دا میلاد کیا ہے؟ میلاد ایسی کہ بھئی ایک ہوتا ہے گناہ جدا تعلق بندے دی ذات نال ہے، یعنی میں گناہ کرنا ہوتا تعلق میرے نال ہے. ایک سوشل ایول ہوتے ہیں، معاشرے دے گناہ جہدے وچ دوسرے لوگاں نقصان اور تکلیف پہنچتی ہے، یہ خطرناک گناہ نے. ابو کو لباد دے زمرے میں چاہتے ہیں، یعنی تسی لوگاں تکلیف دیندے ہو، لوگاں نقصان دیندے ہو تو تہاڈا گناہ زیادہ بڑا گناہ ہے. نماز تسی نہیں پڑھی ہے تہاڈا تے تہاڈے رب دا معاملہ ہے. اللہ چاہے گا تو تمہیں معاف کر دے. تسی زنا کر دے ہو، شراب پیندے ہو، یہ تہاڈا تے تہاڈے رب دا معاملہ ہے، وہ چاہے گا تو تمہیں معاف کر دے گا، چاہے گا تو پکڑ لے. لیکن اگر تسی کسی بھائی دی چوری کر دے ہو اور وہ مال کھاندے ہو چوری کر کے، یا کسی دا حق ہڑپ کر دے ہو، کھا جاندے ہو، یہ زیادہ خطرناک گناہ ہے. تو میلاد دا عنوان سی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے دے حقوق دی حفاظت فرمائی ہے کہ دوسرے دا مال نہ کھایا دے. تیرا تہاڈا حق نہیں، وہ مت کھاؤ. امام حسن مجتبی حضور سرکار دے بڑے صاحبزادے
ایک دن آئے تو حضور کو صدقے دیا کھجورا کا ٹوکرا پیا سی، نبی پاک سرکار کو صدقے دیا کھجورا کا ٹوکرا بھریا پیا سی۔ بڑی قابل اور بات ہے، صدقہ حق سی غریباں کا۔ امام حسن کا حالانکہ بچپنا سی، انہوں نے ایک کھجور پکڑی اور منہ چھپا لے۔ حضور نے تکیا کہ میرے بیٹے نے ایک کھجور منہ ڈال لے، اگنور کر دینے ایسی انڈیا کی چھوٹیاں چیزاں تو کوئی نہیں ٹھیک ہے، لیکن آپ نے امام حسن کا منہ پکڑیا اور منہ کھولیا اور انگل ڈال کے تے کھجور باہر کٹی اور پھر فرمایا کہ بیٹا تھوک دے کہ تیرے منہ کھجور دے رہن نال جڑی مٹھاس شامل ہوئی ہے نا تیری لعاب وچ، وہ بھی اندر نہ جائے باہر آئے۔ اور یہ سبق دیتا سانو کہ دوسرے دا حق کھان دی تعلیم اپنے بچیاں نہ دیا جائے، حلال کھان دی تلقین دیا جائے۔ مقصد میلاد یہ ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا حضرات؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میلاد دے مقاصد کی نے کہ لوگ سود کھانا چھوڑ دیں۔ میلاد دے مقاصد ہیں کہ اپنی ماما بہنا اور بیٹیاں بھی عزت کرنا سیکھ جا لو، کیونکہ پہلے ایسا نہیں سی ہوتا۔ میلاد دے مقاصد وچ شامل سی کہ نوجوان اپنے والدین کی عزت کرنے والے ہو جائیں، اپنے ماں باپ کی عزت کرنے والے ہو جائیں۔ یہ مقصد میلاد سی، اور یہ مقصد میلاد سی کہ میرے امتی دوزخ تو بچ جان اور جنت جان والے ہو جان۔ سب تو پہلا تیرا کام حضور نے دنیا تے آ کے کیتا ہے وہ امت نو یاد فرمایا۔ تو کیسے محبت ہے سانو رسول اللہ سرکار دی سارے نال کہ حضور دنیا تے آ کے سب تو پہلے سانو یاد فرمایا۔ اسی اس کرتے ہیں جی دلیل لبتے پھرنے اب حضور نو یاد کرنا ہے، سان دلیل دیو پہ جائز ہے یاد کرنا۔ اسی اس کرتے دلیل کی تلاش ہے کہ حضور نو یاد تے کران گے بہ کے تسی آندے ہوتے، لیکن یہ تو سان دلیل دیو پہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیسے سارے حضور نال محبت دے تعلقات ہیں، اسی کیسے امتیاں؟ کیا حضور نے دنیا تے پہلا سجدہ آ کے کر کے کسی کو دلیل پوچھی کہ میری دلیل دیو؟ عزیزوں اور ساتھیوں، یہ ساڈا اعزاز اور اکرام ہے کہ حضور دنیا اتے سانو سب تو پہلے آ کے یاد فرمایا۔ معزز حضرات و گرامی قدر ساتھیوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جس وقت دنیا تے تشریف لائے دنیا کی حالت کی سی، بزرگ کہتے ہیں کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں کو 100 سال لڑتے رہتے ہیں۔ عورتاں دی منڈی لگ دی، عورتاں بیچیاں جاندیاں ہیں، خریدیاں جاندیاں ہیں، ماں دی عزت کوئی نہیں، دھی دی عزت کوئی نہیں، دیاں زندہ درگور کر دیتا جاتا سی، گڑ دیتا جاتا سی زمین۔ ماں عورتاں وراثت حصہ نہیں سی ملتا، بوڑھے دی عزت نہیں سی، بوڑھے نال کوئی وقار نہیں سی، چھوٹیاں نال پیار کوئی نہیں سی، سود عام سی، زنا عام سی، زنا کرن تے سود کھان تے لوگ فخر محسوس کرتے ہیں۔ امیر امیر ترسی، غریب غریب ترسی، لوگ بکتے ہیں، لوگ غلام ہوتے ہیں، بیچے جاتے ہیں، لوگ جی جانوراں دیاں منڈیاں لگدیاں انج لوگاں دیاں منڈیاں لگدیاں ہیں، انہاں منڈیاں وچ آਉਣ والے جو بلال بھی جڑے بکتے بھی کاندے آئے۔ اس ماحول وچ رب نے میرے نبی نو بھیجیا کہ سونیا تینوں رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا، انسان تے انسان میرا محبوب آ کے ڈنگراں دے بھی حقوق دسے گا کہ جڑے جانور تساں رکھے نے انہاں دے حق نے۔ اور میرے نبی پاک سرکار آئے تو جانوراں حقوق میسر ہو گئے۔
اے عزیزان محترم، حضور دے آمد تو پہلے معاشرے دا رنگ ہور سی، بعد میں چھوڑ ہوئے۔ صرف ایک گل تے غور کریا کرو، اسی پہلے والے دور وچ جی رہے ہیں یا حضور تو بعد والے دور وچ جی رہے ہیں؟ ساڈے عادتاں پہلے والیاں نے جنہاں دی حضور تربیت کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ساڈے چھوڑنے والے اخلاق اور عادات آ گئے یا پہلے والے چل رہے ہیں؟ کہ حضور نے جب تشریف لائے تو خالق نے قرآن پاک وچ اعلان کر دیتا کہ وہ عام شخصیت تواڈے کول نہیں آئی، ایمان والو میرا نبی رحمت بن کے تواڈے کول جلوہ گر ہوئے۔ آئیے عزیزان دی وقار، اللہ کا قرآن سنیے، فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سبحان اللہ۔ قرآن صاحب میں نے دسو جڑی پڑھا میں تقریر کی تھی وہ موبائل وچ ریکارڈ کرنا نہیں ہے، صرف شیئر ریکارڈ کرنا ہے۔ اور میں تاں شعر پڑھنا تو تھی سنتے شعر ہو، میری پڑھی تقریر کا پائی تھی مول ہی نہیں پایا، کیونکہ تھی ریکارڈ ہے کی جی میں کی یہ بھی بڑی سونی ہے، اللہ کا قرآن بھی بنا، لیکن تھی قیمت جی شہ کی پہ ہو پھر بندیاں تو وہی بیان کرنا ہوتا ہے۔ ہوں قرآن صاحب ہوں موبائل چاہے ہوں شعر پڑھو نہیں یا دب کے بولنے لگے تو ریکارڈ کر لو تو اگلیاں تو پھر گلیں یہ کرتے رہے، مولوی صاحبان کرتے رہتے ہوتے انہوں کی کہڑی گل توجہ ہے حضرات سمجھ آئی آپ؟ بس چلو یہ بھی قرآن کی اللہ نہ لیکن یہ گلاں کہڑی بھی کی جائے گل وہ ساری سونی ہوتی ہے، ساریاں کو سمجھا کرو۔ ہاں جی اجے اور بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے جی بھائی صاحب تک دسیا جانا جانے من واجد یقین کرو میں اس گل سے بڑا محسوس کرنا اللہ پاک ہے کہ ایک بھی بندے بھی دنیا سے رکھے بالکل سادہ صاف ذہن کے بندے، کوئی بھی بڑا بڑاواں بھولی ہوئی کوئی نہ، بندے وہ بڑے سیانے ہو گئے، لیکن یہ پرانے دور کے لوگ ہیں جنہوں نے کپڑے کہہ سکتے ہو، جلے کہہ سکتے ہو، سیانے بندے اور قسم کے ہوتے نہیں ہے، کپڑے بندے دیوانے اللہ حضرات توجہ ہے، بزرگاں کو کچھ ہی رکھی بھائی ہوتا نہیں ہے، میں سوٹ کار کرتا وہ لیٹ نے تنگ کر آج کر رہا ہے تھوڑی جی لیٹ انج کیتی اگے بھی کیتی ہے بھاجی تھوڑی جی نہیں کر دیا تھوڑی لیٹ ہے نہیں پھر بند کر دے بھائی تو لیٹ ہے نہیں کر آگیا اتنا چھت تو کر چھڑ بابا ایک رینج ہو گیا تو سارا کام ہی خراب ہو جانا، پوری تو بنا لے کونی بھی صحیح بڑھ جائے گی، کونی بھائی صاحب ہاں کوئی نہیں ہٹاری یار اتنا کھڑا ہے نہیں لے ہوں چلا کر لو ہاں جی ہوں ٹھیک ہے، ہوں یہ پچھلی عمر بابیاں دیا بھی مننیاں پونیاں نا، پچھلی عمر بابیاں دیا نہ منیے تو پھر بھی مزہ نہیں نہ ہوتا۔ ہاں جی سمجھ آ گئی آساب جو بندے دے کمزور ہو جانا، آساب وہ تو آواز بلند ہو گئے تو وہ بھی بندے تکلیف دے دی ہے، لائٹ زیادہ ہو گئے تو بھی بندے تکلیف دے دی ہے، آساب کی کمزوری ہو جاتی ہے بڑھاپے کے اندر، اور یہ چیزاں پارٹ آف لائف نے سانوں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تے یا پھر پاپیاں کو کسی سائڈ سے پایا کرو۔ اسی تو روز تھوڑیاں گلاں سننے کے عادی ہو گئے تے لائٹاں دے بھی ہو گئے، تو جو ہے حضرات اے عزیزان دی وقار اللہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ اکبر، حفیظ رضی بھرمد نے وہ اپنے پرائے کلم کھانے والے مصیبتی میں غیروں کے کام آنے والے، مصیبت میں غیروں کے کام
کی لوڑ ہے بھائی میں یہ دسو کہ ساڈا ایک بندہ راستے میں ڈگا پیا اسی کولوں لنਘ جانے تے اسی انہاں نوں پتہ نہیں کیوں ڈگا پیا سانتے دے نیڑے نہیں جانا چاہیے یہ دین نہیں کسی مصیبت جوے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں انصر اخاک ظالما او مظلوما اپنے ظالم برادری کی مدد کرو تے مظلوم برادری کی مدد کرو ظالم برادری کی مدد کرو تے مظلوم برادری کی مدد کرو تو سوال کیتا ہے کہ یا رسول اللہ ظالم نے کیوں مدد کری فرماؤ ظلم تو روک کے وہ مدد کرو ظلم کرے گا تو جانوں میں جائے گا اور روکو ظلم کرو کہ بھائی لوگوں نے ظلم زیادتی نہ کر ساڑھے ہم صاحب رات رو ڈاکہ پہ جاتے سی اگے سانوں کی لگے نہیں یہ دین نہیں دین ہے الدین النصیحہ اپنے مسلمان برادری خیر خائی کر خدا اچھا سوچ میرے نبی پاک سرکار بیٹھے سن کعبہ شریف دے سامنے تو ایک بندے نے ابو جہل کو پیسے لینے تھے ابو جہل پیسے تو پتہ ہے من مڑ جاتے ہوتے ہوں بھی بندیاں کو عادت ہوئی ہیں جو کسی کا لگ پہ ابو جہل جہاں بھی ہوگی جس دور بھی ہوگی وہ دبا جاتا ہے ابو جہل اٹھ خریدیا تو اس نے پیسے دیا گا چودھری بندہ سی وہ گیا تو اس جا کے ان ڈال بٹول دیتا اس بڑے بندے کر لے بھئی یار میرے پیسے دے ابو جہل ڈاٹے ہوتے اس نے کوئی نہیں دے لے نہیں وہ گیا دارالعلوم وچ بیٹھے تھے سارے کافر ڈیرا سی انہاں دا اندارا جو وہ نے یار میرے پیسے نہیں امر بن شام دیندا تے کوئی بندہ دے سوجی دے نالوں دا کوئی تعلق واسطہ ہوئے اس ویلے ابو جہل دی تے رسول اللہ سرکار دی بڑھتی کوئی نہیں وہ کافراں جو سردار حضور رسول اللہ دے سردار ہے حضور نے فرمایا ابو جہل میری امت دا فرعون ہے وہ بڑا سخت کافر سی انہوں نے شرارت سوچی تو انہوں نے کہا ہاں وہ جڑی کعبہ شریف دے سامنے نماز پہ پڑھتے نہیں نا انہوں دی بڑی مدد ہے حالانکہ انہوں نے جھوٹ بولے ایسے وہ بیچارہ پردیسی بندہ سی وہ لگا گیا اس نے کہا جی محمد تو اٹھا ہی نہ ہے حضور فرمایا ہاں کہتا ہے جی ابو جہل میرے پیسے نہیں دیتا تو میرے نال چلو حضور فرمایا آ چلیے سبحان اللہ لڑائی سانو ڈانگر آن دی کیڑی لوڑ حضور فرمایا آ چلیے میرے حضور نال گئے بوا کھٹکھٹایا ابو جہل باہر آیا حضور فرمایا ادھر پیسے دینے جی دینے فرمایا ہونی لیا وہ گیا اس اندروں پیسے لے آتے فرمایا کہ پورے کر اس کی تو سکے پورے نہیں چل گیا نام وہ حضور سرکار اپنے گھر تشریف لے گیا وہ نہ بندیاں کر لیا نہ شرارت تھی انہوں نے کسی پتہ انہوں نے نیت کی انہوں نے جا کے یار بڑی بڑی مہربانی جڑا بندہ تساں میرے نال کلیا ہے وہ تو بڑے ہی رو پہ ابو جہل کسی دی منتا ہی نہیں سی وہ یا گئے نے جو سویرے کر دیتے انہوں نے کہا ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے وہ ابو جہل کو لے تو انہوں نے کہا تو یار چنگی نہیں کی تھی پھر یہ تو دینے گئے تو ساڑھے کہنے دے میں تو محمد مصطفیٰ دے کہنے دے دیتے وہ سے کہہ دینے میں بھی کوئی نہ ہے میں سمجھ ہی کوئی نہیں لگی جس لئے انہوں نے کہنا دے میں نے پتہ ہی نہیں لگا میں ہوشی تھا یہ جس لئے دے بیٹھا اے عزیزہ نبی وقار تحفیظ جلدری فرماتے ہیں وہ نبیوں میں رحمت ہے تسی بیٹی ہو گئے جانے من رہتے نہ ہو توجہ ہے حضرات وہ نبیوں میں رحمت ہے لقب پانے والے مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے وہ اپنے پڑھائے قیام کھانے والے اور لگا
توجہ ہے حضرات عزیزہ نبی وقار میرے حضور سرکار دی شان ہے میرے حضور غریباں دے سر تے ہاتھ رکھ دے آئے یتیماں دے سر تے دست شفقت رکھ دے آئے ایوہ عورتاں دی مدد فرما دے آئے حضور دے غلاموں اصل تیری گلی تیرے محلے تیرے گھر وچ کوئی مصیبت زدہ ہوئے میلاد دیا جھڑیاں ملا اپنے غریب بھرا دی مدد بھی فرما اے نہیں آتے میلاد دیا جھڑیاں ماں دی گود وچ بھی علم رکھ دیا ہے کہ ایک میرا بھرا ہو رہے ایک طرف دا دودھ میرا حصہ ہے اور دوسری طرف دا دودھ میرے بھائی دا حصہ ہے محمد مصطفیٰ نے سبق یہ پڑھایا ہے کہ ماں دی گود وچ بھی بھائی دے حصے تے ڈاکا نہیں ماریا بھائی دے حصے تے ڈاکا نہیں مارنا یہ سبق ہے حضور رسول اللہ نے سمجھایا ہے کہ بھائی دے حصے تے ڈاکا بھائی دے حصے دا مال نہ کھایا جائے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل غلط طریقے نہ لوگوں دا مال نہ کھایا اے میلاد اپنے بھائیاں دے حق دی حفاظت کرو انہاں دے حق نو بھائیاں دے حق نو محفوظ کرو نہ کہ انہاں دے حصے دا مال بھی کھا جاؤ میلاد مقصد ہے ایسے میلاد کا مقصد ہے ایسے سو اے عزیزوں اے دوستو آج کی ہوتا ہے جنہوں جس کا جتنا مال لگ جائے وہ لے جاتا ہے وہ دا میلاد کیا ہے میلاد ایسی کہ بھئی ایک ہوتا ہے گناہ جدا تعلق بندے دی ذات نال ہے یعنی میں گناہ کرنا ہوتا تعلق میرے نال ہے ایک سوشل ایول ہوتے معاشرے دے گناہ جدے وچ دوسرے لوگاں نقصان اور تکلیف پہنچ دی ہے یہ خطرناک گناہ نہیں ابو کو لباد دے زمرے میں چاہتے ہیں یعنی تسی لوگاں تکلیف دے دے ہو لوگاں نقصان دے دے ہو تو بڑا گناہ زیادہ بڑا گناہ ہے نماز تسی نہیں پڑھی ہے تو اٹھا تے بڑے رب دا معاملہ ہے اللہ چاہے گا تو تمہیں معاف کر دے تسی زنا کر دے ہو شراب پی دے ہو یہ تو اٹھا تے بڑے رب دا معاملہ ہے وہ چاہے گا تو تمہیں معاف کر دے گا چاہے گا تو پکڑ لے لیکن اگر تسی کسی بھائی دی چوری کر دے ہو اور وہ مال کھا دے ہو چوری کر کے یا کسی دا حق ہڑپ کر دے ہو کھا جاتے ہو یہ زیادہ خطرناک گناہ ہے تو میلاد دا عنوان اسی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے دے حقوق دی حفاظت فرمائی ہے کہ دوسرے دا مال نہ کھایا دے تیرا توڑا حق نہیں امت کھاؤ امام حسن مجتبہ امام حسن مجتبہ حضور سرکار دے بڑے صاحبزادے ایک دن آئے تو حضور کو صدقے دیا کھجورہ کا ٹوکرا پیاس نبی پاک سرکار کو صدقے دیا کھجورہ کا ٹوکرا بھریا پیاس بڑی قابل اور بات ہے صدقہ حق سی غریباں کا امام حسن کا حالانکہ بچپنا سے انہوں نے ایک کھجور پکڑی اور منہ چھپا لے حضور نے تکیا کہ میرے بیٹے نے ایک کھجور منہ ڈال لے اگنور کر دینے ایسی یہ چھوٹیاں چیزاں کوئی نہیں ٹھیک ہے لیکن آپ نے امام حسن کا منہ پکڑیا اور منہ کھولیا اور انگل ڈال کے ایک کھجور باہر کٹی اور پھر فرمایا کہ بیٹا تھوک دے کہ تیرے منہ کھجور دے رہن نال جڑی مٹھاس شامل ہوئی ہے نا تیرے لعاب وچ وہ بھی اندر نہ جائے باہر آئے اور یہ سبق دیتا سانو کہ دوسرے دا حق کھان دی تعلیم اپنے بچیاں نہ دیا جائے حلال کھان دی تلقین دیا جائے مقصد میلاد یہ ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میلاد دے مقاصد کی نے کہ لوگ سود کھانا چھوڑ دیں میلاد دے مقاصد ہیں
کہ اپنی ماما بہنا اور بیٹیاں کی عزت کرنا سیکھ جاؤ، کیونکہ پہلے ایسا نہیں سی ہوتا۔ میلاد مقاصد میں شامل سی کہ نوجوان اپنے والدین کی عزت کرنے والے ہو جائیں، اپنے ماں باپ کی عزت کرنے والے ہو جائیں، ایک مقصد میلاد سی۔ اور ایک مقصد میلاد سی کہ میرے امتی دوزخ تو بچ جان اور جنت جان والے ہو جان۔ سب تو پہلا تیرا کام حضور نے دنیا تے آ کے کیتا ہے وہ امت نو یاد فرمائے۔ تو کیسے محبت ہے سانو رسول اللہ سرکار دی سارے نال کے حضور دنیا تے آ کے سب تو پہلے سانو یاد فرمائے۔ اسی اس کرتے ہیں جی دلیل لبتے پھرنے اب حضور کو یاد کرنا ہے، سان دلیل دے ہو پہ جائز ہے یاد کرنا۔ اسی اس کرتے دلیل کی تلاش ہے چاہ کہ حضور کو یاد تے کران گے بہ کے تسی آندے ہوتے، لیکن یہ تو سان دلیل دے ہو پہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیسے سارے حضور نال محبت دے تعلقات ہیں، اسی کیسے امتیاں؟ کیا حضور نے دنیا تے پہلا سجدہ آ کے کر کے کسی کو دلیل پوچھی کہ میں دلیل دو؟ عزیزوں اور ساتھیوں، یہ ساڈا اعزاز اور اکرام ہے کہ حضور دنیا ہوتے سانو سب تو پہلے آ کے یاد فرمایا۔ معزز حضرات و گرامی قدر ساتھیوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جس وقت دنیا تے تشریف لائے دنیا کی حالت کی سی؟ بزرگ کہتے ہیں کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں کو 100 سال لڑتے رہتے ہیں۔ عورتاں دی منڈی لگ دی، عورتاں بیچیاں جاندیاں ہیں، خریدیاں جاندیاں، ماں دی عزت کوئی نہیں، دھی دی عزت کوئی نہیں، دیاں زندہ درگور کر دیتا جاتا سی، گڑ دیتا جاتا سی زمین۔ مامان عورتان وراثت حصہ نہیں سی ملتا، بوڑھے دی عزت نہیں سی، بوڑھے نہ کوئی وقار نہیں سی، چھوٹے نہ پیار کوئی نہیں سی، سود عام سی، زنا عام سی، زنا کرتے سود کھانتے لوگ فخر محسوس کرتے ہیں، امیر امیر ترسی، غریب غریب ترسی، لوگ بکتے ہیں، لوگ غلام ہوتے ہیں، بیچے جاتے ہیں، لوگ جی جانوراں دیاں منڈیاں لگ دیا، ان لوگوں دیاں منڈیاں لگ دیا، ان منڈیاں آن والے جو بلال بھی بکتے بکاندے آئے۔ اس ماحول وچ رب نے میرے نبی نو بھیجیا کہ سونے تینوں رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا، انسان تے انسان میرا محبوب آ کے ڈنگراں دے بھی حقوق دسے گا کہ جڑے جانور تساں رکھے نے انہاں دے حق نے۔ اور میرے نبی پاک سرکار آئے تو جانوران حقوق میسر ہو گئے۔ اے عزیزان محترم، حضور دے آمد تو پہلے معاشرے دا رنگ ہور سی، بعد وچ ہور ہوئے۔ صرف ایک گل تے غور کریا کرو، اسی پہلے والے دور وچ جی رہے ہیں یا حضور تو بعد والے دور وچ جی رہے ہیں؟ ساڈے چ عادتاں پہلے والیاں یا جنہاں دی حضور تربیت کیتی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ساڈے چ انہاں والے اخلاق اور عادات آ گئے یا پہلے والے چل رہے ہیں؟ کہ حضور نے جب تشریف لائے تو خالق نے قرآن پاک وچ اعلان کر دیتا کہ ہن عام شخصیت تواڈے کول نہیں آئی، ایمان والو میرا نبی رحمت بن کے تواڈے کول جلوہ گر ہوئے۔ آئیے عزیزان دی وقار اللہ کا قرآن سنی، فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ شیر پڑھنا تو تھی سنتے شیر ہو، میری بڑی تقریر کا پاجی تھی مولی نہیں پائی، کیونکہ تھی ریکارڈ ہے کی جی ہوں میں کی
یہ بھی بڑی سونی ہے اللہ کا قرآن بھی بنا، لیکن اسی قیمت جی شاید ہی پہ ہو پھر بندیاں تو وہی بیان کرنا ہوتا ہے چلے گی کوئی نہ ہوں قرآن صاحب ہونا ہوں کو بیٹھ چاہے ہوں شیر پڑھو نہیں یا دب کے بولنے لگے چل ریکارڈ کر لو اگلیاں تو پھر گلیں یہ کرتے رہے مولوی صاحبان کرتے رہتے ہوتے نہ دی گڑی کا توجہ ہے حضرات سمجھ آئی آپ بس چلو یہ بھی قرآن کی اللہ نہ میں نہیں آتا لیکن یہ گلاں کہڑی بھی کیتی جائے گل وہ ساری سونی ہوتی ہے ساریاں کو سمجھا کرو ہاں جی اجے اور بیان کرنا ہے ٹھیک ہے جی بھائی صاحب سے دسیا جانا جانے من واجد یقین کرو میں اس گل سے بڑا محسوس کرنا اللہ پاک ہے کہ ایک بھی بندے بھی دنیا سے رکھے بالکل سادہ صاف ذہن دے بندے کوئی وچ بڑ بڑاواں بھولی ہوئی کوئی نہ بندے اور بڑے سیانے ہو گئے لیکن یہ جی پرانے دور کے لوگ ہیں جنہوں نے کپڑے کہہ سکتے ہو جلے کہہ سکتے ہو سیانے بندے اور قسم کے ہوتے نہیں ہے کپڑے بندے دیوانے اللہ حضرات توجہ ہے بزرگاں کو پوچھی رکھی بھائی ہوتا نہیں ہے میں سوٹ کار کرنا وہ لیٹ نے تنگ کر آجی کر رہا ہے تھوڑی جی لیٹ انج کیتی اگے بھی کیتی ہے آجی تھوڑی جی نہیں کر دیا تھوڑی لیٹ ہے نہیں پھر بند کر دے بھائی تو لیٹ ہے نہیں آ گیا اتنا چھت رکا چھڑ بابا ایک رینج ہو گیا تو سارا کام ہی خراب ہو جانا پوری تو بنا لے کونی بھی صحیح بڑھ جائے گی کونی بھائی صاحب ہاں کوئی نہیں ہٹا رہی یار اب اتنا کھا رہا ہے لے ہون چلا کر لو ہاں جی ہوں ٹھیک ہے ہوں یہ پچھلی عمر بابیاں دیا بھی مننیاں پونیاں نا پچھلی عمر بابیاں دیا نہ منیے تو پھر بھی مزہ نہیں نہ ہوتا آئی سمجھ آ گئی آساب جو بندے دے کمزور ہو جانا آساب وہ تو آواز بلند ہوئے تو وہ بھی بندے تکلیف دے دی ہے لائٹ زیادہ ہوئے تو بھی بندے تکلیف دے دی ہے آساب کی کمزوری ہو جاتی ہے بڑھاپے دے اندر اور یہ چیزیں پارٹ آف لائف میں سانوں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تے یا پھر پاپیاں کو کسی سائڈ سے پایا کرو اسی تو روز پڑھیاں گلاں سننے دے آتی ہو گیا تے لائٹاں دے بھی ہو گئے تو جو ہے حضرات اے عزیزان دی وقار اللہ فرمایا وما تو سوال کیتا ہے کہ یا رسول اللہ ظالم نے کی میں مدد کری فرماؤ ظلم تو روک کے وہ مدد کرو ظلم کرے گا تو جانوں میں جائے گا اور روکو ظلم کرو کہ بھائی لوگوں نے ظلم زیادتی نہ کر ساڑھے ہم صاحب رات رو ڈاکہ پہ جاتے سی لگے سانوں کی لگے نہیں یہ دین نہیں دین ہے الدین النصیحہ
اپنے مسلمان برادری خیر خائی کر، خدا اچھا سوچ۔ میرے نبی پاک سرکار بیٹھے سن کعبہ شریف کے سامنے، تو ایک بندے نے ابو جہل کو پیسے لینے تھے۔ ابو جہل پیسے تو پتہ ہے من مڑ جاتے ہوتے، ہوں بھی بندیاں کو عادتیں ہوئی ہیں جو کسی کا لگے ابو جہل جہاں بھی ہوئے جس دور بھی ہوئے وہ دبا جاتا ہے۔ ابو جہل اٹھ خریدیا تو اس نے پیسے دیا، چودھری بندہ سی، وہ گیا تو اس جا کے ان ڈال بٹول دیتا، اس بڑے بندے کر لے بھئی یار میرے پیسے دے۔ ابو جہل ڈاٹے ہوتے اسے کہ کوئی نہیں دے لے لیا۔ وہ گیا دارالعلوم وچ بیٹھے سن سارے کافر، ڈیرا سی انہاں دا اندازہ نہیں ہو، وہ نے یار میرے پیسے نہیں، عمر بن شام دیندا تے کوئی بندہ دسو جی دے نال دا کوئی تعلق واسطہ ہوئے۔ اس ویلے ابو جہل دی تے رسول اللہ سرکار دی بڑھتی کوئی نہیں، وہ کافراں جو سردار حضور رسولاں دے سردار ہے۔ حضور نے فرمایا ابو جہل میری امت دا فرعون ہے، وہ بڑا سخت کافر سی۔ انہوں نے شرارت سوچی تو انہوں نے کہا ہاں وہ جڑی کعبہ شریف دے سامنے نماز پہ پڑھتے نہیں نا، انہوں نے بڑی مدد ہے، حالانکہ انہوں نے جھوٹ بولے سی۔ وہ بیچارہ پردیسی بندہ سی، وہ لگا گیا، اس نے کہا جی محمد تو اٹھا ہی نہ ہے؟ حضور فرمایا ہاں۔ کہتا جی ابو جہل میرے پیسے نہیں دیتا تو میرے نال چلو۔ حضور فرمایا آ چلی۔ سبحان اللہ۔ تے بندے آتے ٹرائی لڑائی سانو ڈانگرام دی کیڑی لوڑ، حضور فرمایا آ چلی۔ میرے حضور نال گئے، بوا کھٹکھٹایا، ابو جہل باہر آیا، حضور فرمایا یہ پیسے دینے جی دینے، فرمایا ہو نہیں لیا۔ وہ گیا اس اندروں پیسے لے آتے، فرمایا کہ انہیں پورے کر، اس کی تو سکے پورے نہیں، چل گیا نام۔ وہ حضور سرکار اپنے گھر تشریف لے گئے، انہیں نہ بندیاں کر لیا، نہ شرارت تھی۔ انہوں کو نہیں سی پتا کہ انہوں نے نیت کی، انہوں نے جا کے کہا یار تھوڑی بڑی مہربانی جڑا بندہ تساں میرے نال کلیا ہے، وہ تو بڑے ہی رو گئے۔ ابو جہل کسی دی منتا ہی نہیں سی، وہ یا گئے نے جو سویرے کر دیتے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے۔ وہ ابو جہل کو لے تو انہوں نے کہا تو یار چنگی نہیں کی تھی، پھر جی تو دینے گیا ہے تو ساڑھے کہنے تے دینے آ، تو محمد مصطفیٰ دے کہنے تے دے دیتے۔ وہ سے کہہ دینے میں بھی کوئی نہ ہے، میری سمجھ ہی کوئی نہیں لگی، جس لئے انہاں کہنا دے، میں نے پتہ ہی نہیں لگا، میں ہوشی تھا یہ جس لئے دے بیٹھا۔ اے عزیزہ نبی وقار تحفیظ جلدری فرماتے ہیں وہ نبیوں میں رحمت ہے۔ تسی بیٹی ہو گئے جانے من رشتہ نہ ہو گئے، توجہ ہے حضرات، وہ نبیوں میں رحمت ہے، لقب پانے والے مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، وہ اپنے پڑھائے قیام کھانے والے، اور لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد میرے حضور سرکار دی شان ہے، میرے حضور غریباں دے سر تے ہاتھ رکھ دے آئے، یتیماں دے سر تے دست شفقت رکھ دے آئے، بیوہ عورتاں دی مدد فرما دے آئے۔ حضور دے غلاموں اصل دی تیری گلی تیرے محلے تیرے گھر
کتاب لے دے ہوگی تو علم پڑھ لے گا تو یہ بھی میلاد کا لنگر ہی ہے. سمجھ آ رہی کہ کسے اگر غریب کو کپڑا نہیں کو کپڑا لے دے ہوگی تو یہ بھی میلاد ہی ہے. بلکہ میں جانتا ہوں نا کہ جڑیاں سی منتا مننے آنا کہ فلاں بزرگ صاحب دی مزار تے اسی چادر چڑھاواں گے. بزرگاں دی مزار تے چادر چڑھانا فرض نہیں. اگر تیری گلی وچ کسی غریب بیٹی کو چادر نہیں تو ان چادر لے دے بزرگاں دے نام تے لے دے بابیاں راضی ہو جانے تیرے تے. اس بندے نے وہ کام کیتا ہے جڑا بزرگاں دا اصل راستہ ہے اور وہ ہے مخلوق خدا دی خدمت کا راستہ. آپ بھی توجہ ہے ناراض نہ ہونا. کچھ بیلی جڑے اولیاء نال محبت کی شدت ہے مبتلا ہوندے نے آندے بھئی یہ مسئلہ بابیاں نال کیتا جی ایسے بابیاں نال نہیں کیتا. شریعت کے مطابق دین بابی یا سنی یہ چنا لو. دین لو قرآن اور حدیث ہی. آپ کو سمجھ آ گیا؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جس شے تو حضور دین اور لے لو جس تو منع کرو اس کو رک جاؤ. آپ کو سمجھ آئیے نا؟ تو اولیاء اللہ کے مزارات پہ حاضری دینا شرم جائز ہے. میں خود حاضری دینا بلکہ اسی کہ اولیاء اللہ کے مزار پہ پڑھنا بھی باعث ثواب سمجھیں. میرے مرشد خواجہ معین الدین داتا صاحب کی مزار پہ بیٹھے تو فرمایا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. لیکن میں یہ ضرور آنا اپنے کے لیے کہ قبران کے نال جڑے گلے انہیں پیسے نہ پایا کرو. وہ اوقاف والی لے لڑے انہاں بزرگاں دے نام تے محلے یا غریباں دے چھڑیا کرو. وہ اللہ والے تواڈے تے راضی ہو جائے. کیونکہ صاحب مزار نو ہن پیسیاں دی ضرورت نہیں. انہاں نوں پیچھے ثواب دی ضرورت ہے. جے پڑھ کے دے سکدے ہو انہاں دے نام تے صدقہ کر سکدے ہو تے ضرور کرو. وہ دی ضرورت ہے. ہن پیسے دی کی ضرورت ہے؟ جے تو پیسے دے بیٹھے شوق ہے کہ کسی ساڈے ورگے جیوندے درویش نوں دے چھڑیا ہے. یہ سمجھ آئیے کوئی ہر کسی جیوندے درویش نوں دے چھڑیا کرو. جڑے گھبراہ چلے گئے نا انہاں دی زندگی برزخی زندگی ہے اور انہاں نے اتنا پیسے دی ضرورت ہے. انہاں نے قرآن پڑھ کے سارے ثواب کرو. انہاں نے یہ ضرورت ہے. انہاں دے وسیلے نال رب کو دعا منگو اللہ قبول فرما. انہاں نے مزار تے کھڑے ہو کے انہاں دے وسیلے نال اللہ کو دعا منگو اللہ اور انہاں اپنے محبوب بندیاں دے صدقے تہاڈیاں دعاواں قبول کر لے. سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ ہے حضرات؟ اللہ آپ کو برکات عطا فرمائے. اسی اولیاء اللہ دے منن والے اولیاء اللہ دے خادم اور نوکر یہ بھی وضاحت نال کرنی پوندی ہے. پیچھے فتوے لا لیندے ہیں. سمجھ آ گئی آپ حضرات؟ تو عزیزاں من آؤ مسئلہ سمجھو اور یاد کرو. آج بندیاں نے درس دئیے نا تو میں دیتا ہوں کہ دوائی لے دیا کرو, کپڑے لے دیا کرو, کتاباں لے دیا کرو. بندیاں نے میلاد نہیں منتے. ہاں ہوتے جاتے لیکن ایک میلاد ہوتے مننے ہاں مسجد سجائی ہے. اپنی مسجد سجائی بلکہ دو مسجد سجائی ہیں. دو مسجد سی بڑھائی ہیں تو دو میں سجائی. اللہ نے فضل نہ بڑی بھی آئی بھی سجایا ہے اور مساجد کو سجانا چاہیے. میلاد شریف کی ہوئی مساجد بھی سجاؤ, گلیاں بھی جاؤ. ہر بندہ اپنے گھر میں میلاد شریف کی خوشی جھنڈا لگائے میلاد شریف کا, لائٹنگ کرے میلاد شریف کی, لنگر اچھے تو اچھا پکا کے میلاد دے خرچ کرو. حضور دے نام تے خرچ کرنا ہے, حضور سرکار دی بارگاہ میں خوشی کا اظہار کرنا ہے. یہ تے بھی ساتھ کس ضرورت ہے پوچھنے دی بھائی کتنے لکھا ہے. میری ایمانداری میں 10 بجے صدیق اکبر پوچھ دے تو میں لکھیا لکھاؤ کتنا لنگر لے آنا ہے تو مجھ سارے مال دی گرڈی بننی ہے. میری گل تے غور کرو میں کیا ہے. حضور نے فرمایا مال لے آؤ تو یہ کتنے لکھیا سی کہ سارے دی گرڈی مال لے آؤ. کسی جگہ تے نہیں لکھیا ہے گالی شریف. یہ کسی جگہ تے نہیں لکھیا کہ جدو حضور وضو کرن تے تھلے پانی نہ ڈگن دیا گے. لیکن انہوں نے عشق اس مرتبے تے حضور وضو کر دیا تے صحابہ تھلے حج کر رہے اور لکھیا کتنے سی. کوئی ہر گل لکھی ہوتی ہے, محبت لکھی ہوتی ہے.
میں دس قرآن پاک کی محبت کا کوئی پیمانہ لکھے ہے بھائی اتنی کرنی ہے تیل ہوگا نہ کرے نا والذین آمنوا اشد حبا للہ جتنی شدید محبت کر سکتے ہو کرو بھائی قرآن میں چھے ضرور لکھے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ایمان والو تواڈی بال بچے بال جان تواڈی اولاد تواڈی کوٹھی تواڈا بنگلہ تواڈی جان تواڈا مال تجارت تواڈا بینک بیلنس یہ ہر شے پر حضور تو پیاری ہوئی تے تواڈا ایمان مکمل ہے ایمان کدو مکمل ہے ایمان وہ تو مکمل ہے جدو کائنات دی ہر شے تو زیادہ تانوں اپنے محبوب نبی نال محبت ہو جائے اے میں تے نہیں آیت کوڑ پڑھی آیت قرآن میرے پڑھنے ہو سکتا ہے پتہ کرتا ہو گیا ہوگا لیکن قرآن پاک کے آیت موجود ہے اللہ فرماتے ہیں تھوڑے آبا ابنا اخوان ازواج عشیر بڑا تجارتی مال تھوڑی کوٹھی منگلہ جن دے نال تسی بڑی محبت کر دے ہو احب الیکم من اللہ ورسولہ وہ جہاد اور اللہ دے رسول تو زیادہ پیاری ہو گیا ایمان کوئی نہیں پھر اے عزیزان دی وقار ایمان کیا ہے میرے حضور نے فرمایا صحابہ غزوہ تبوک واسطے مال لے آؤ سارے آؤندے حضور فرمایا کی لے آندے سرکار میں اہل آندے کی لے آندے میں اہل آندے جدو ابو بکر صدیق آئے حضور کے نہیں پوچھا کی لے آندے حضور فرمایا ما اب کئی تلے آلے گھر کی چھڑایا ہے نہیں پوچھی اور چار لو پھر میں کی جائے باقی جتنے لے آندہ ہے وہ نہ کو حضور پوچھا لے آندہ کی جب صدیق اکبر آئے تھے حضور فرماتے ہیں گھر کی چھڑا ہے یہ مطلب ہے جڑا ہونا ہے نا یہ بھی عشق دیئے حلابت ہے کہ یہ نہیں دیکھیا ہونا لے جانا کتنا ہے یہ نہیں دیکھیا ہونا چھڑنا ہی کو دے علیہ علی وقار سارے مال گٹھڑی بن کے صدیق اکبر لے کے آئے حضور فرمایا ابو بکر گھر کی چھوڑا ہے اللہ اکبر کبیرہ جناب صدیق اکبر اد قدر سونے گھر والے واسطے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے صرف آنے ہیں نا ہمارے لیے اللہ کافی ہے اللہ بھی کافی ہے لیکن صدیق اکبر کا عقیدہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کافی ہے اے عزیزان وگرامی قدر احباب جناب صدیق اکبر سرکار نے جدو مال دی گٹھڑی رکھی گٹھڑی چھوٹی ہوئی لیکن عشق بڑھتا گٹھڑی چھوٹی ہے عشق بڑھتا ہے نا گٹھڑی دی آجے بھی گلنا ہوندیاں پہیاں نے تے مال آیا دیا گلنا کوئی نہیں گٹھڑی باہم چھوٹی ہے پر گل لگے بھی ہوندی پئی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے خریدار ڈھیر آیا ہے پر دوجیاں کا نام ہی کسے نہیں ہوتا تو اٹھی اڑی مائی دی گل لجے بھی ہوندی لیندی ہے میں تو مائی اٹھی لے کے بھی آئی وصل اٹھی دی گل نہیں گل اس اٹھی دے پیچھے جس عشق آئی گل ہوتی ہے اے عزیزان من جناب صدیق اکبر کہنے یا رسول اللہ کیا پیشے یہ ہمارا تخیل ہے یہ ہمارا وجدان ہے کیا پیشے کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا
تے یہ رہ پیچھے جاتا ہے گل ایمانداری نال دسو یہ کوئی شک ہے مکان اسی بنانے اچھے بنانے بڑے وی آئی پی بنانے لیکن جو مر جائیے پتہ نہیں کی ہوتا ہے وہ گھر والے ایک رات نہیں رکھتے اس مکان بنایا سی بنایا بھی اس نے سارا کام اساں کیتا ہے پر انہوں نے کہ وہ بابے نے ایک رات رکھ لگواتے نہیں جی ہوں جلدی کرنی چاہیے علیہ نے حضور میاں محمد بن صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہی گل سمجھائی آپ فرماتے ہیں چاندی وار ڈرونا بڑے تے ہاتھ نہیں لاندے ڈردے جنہ پیچھے تھوڑی دیر واسطے ساڑھے کمرے ایسی بات ہو جائے تھی بے چین ہو جانے ہیں پاجی کبھی قبر تک تصور کریا میں جانا جڑے بندے نہیں نہ ڈرتے مسیحتے نہیں ہوتے انہوں بیڑیاں دوستان چاہیے ایک رات قبرستان کسی درخت نال بانے آ کر عشاء ٹائم بانے سویرے جا کے لیا گیا پھر مجھے آجے سنا انہیں اکھنا بڑی اوکھی رات لگی قبرستان ان دس ہے جی اتے حالی کہ جب اندر جائیں گا یہ قبرستان ہے اتے ریا تیرا یہ حال ہے تے اندر تیرا کی حال ہوئے جب قبرستان میں اندر قبریں جائیں گا اے علیہ حضور میاں صاحب فرمانے بھر بھر گو کے مٹی دے اللہ بابا جی تندرستی ہاں جی بابا جی میاں صاحب جو اتھارٹی کرنے ساٹھے میاں صاحب نے کلام تے اتھارٹی سمجھے جا اللہ نے لے کے بندے حضرت محترم عرض کرتا سا پیا کہ
دنیا دے کماں کی فرصت نہیں ملتی، کچھ وقت کٹ کے دین نو دیا کرو، نماز پڑھیا کرو، حضور سرکار دے دین تے عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اے رسول اللہ سرکار نے وقت لگانا والے لوگ نے جنہاں رسول اللہ دے دین تے عمل کیتا ہے تے پھر کر کے وکھایا ہے۔ ہر مشکل گھڑی چ بھی سرکار دے نال رہے تے ہر سوکھے ویلے بھی یار دے نال رہے، یاری لائیے تے پھر نبھائیے، صحابہ لائی دیئے تے لا کے نبھائی بھی ہے۔ لا لیندے نبھتی نہیں نا، نبی سرکار دے صحابہ ایڈے وفادار آئے انہاں یار نال یاری لائی بھی ہے تے لا کے نبھائی بھی ہے۔ لا سارے نہیں باجی نبھان اوکھی، یہ جنہ دی گل پہ کرنا جنہ سارے مال دی گھڑی بن کے قدمہ رکھ دیتی لے سونے پیچھا کی رکھنا باجی دنیا دے مال دی کڑی گل ہے۔ آؤ انہوں چند گلنا میلاد شریف دیا سناوا، پھر وقت ہو گیا ہے، پھر دعا کریے۔ میرے نبی پاک سرکار دی امی جان سیدہ آمینہ فرمانی ہے حضور میرے وجود جلوہ گر ہوئے، حضور میرے وجود جلوہ گر ہوئے، اور تنوار ذات تو محسوس ہوتا ہے کہ میرے مقدردہ میرے وجود جلوہ گری ہو گئی ہے، میں پریگنٹ ہو گئی، حاملہ ہو گئی ہوں۔ سیدہ فرمانی ہے میں نے خبر نہیں ہوئی، اتنا پتہ چلے میرے وجود جو خوشبو ہونے لگ گئی ہے۔ تشریف فرما ہوئے تو سیدہ آمینہ فرمانی ہے میرے وجود جو خوشبو ہونے لگ گئی۔ اللہ اکبر فرمانی ہے میں باہر نکل لیا، درخت میں اس سجدے کر دے، پتھر میرے تے درود پڑھ دے۔ فرما دیا 9 مہینے گزرے، مینوں 9 نبیاں دی زیارت ہوئی ہے، جڑے فرما دے آمینہ مبارک ہوئے تو نبیاں دے سردار دی امی بڑھن والی ہے۔ سیدہ فرما دیا 9 مہینے گزر گئے، جدو وہ رات آئی، جدو حضور دے میلاد دی رات آئی، میں گھر دے اندر اکیلی آئی۔ فرما دیا میں گھر دے اندر تنہائی محسوس کیتا میرے کو کوئی عورت ہوتی، فرمایا میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی، عورتیں اندر داخل ہوئیاں۔ فرما دیا نے آمینہ شانہ ساڑیاں بھی بڑیاں نے پر تیرے لال دیاں دائیاں بڑھ کے آئیاں۔ فرما دیا عورتیں میرے چاروں طرف بیٹھ گئیاں اور میری کمرہ جنتی پرندیاں نال بھر گیا، آسمان دے تارے نیوے ہو گئے۔ اللہ فرمایا جبریل 70,000 فرشتیاں دی جماعت ناڑ ہے اور جا میرے نبی پاک تشریف لیون والے نے استقبال کیتا جائے۔ حضرات محترم فرشتے بھی آگئے، جدو فجر کا ویلا ہویا اللہ دا قرآن کہہ رہے قد جا
پیدا ہوئے نے خطرہ شدہ پیدا ہوئے نے صاف تے ستھرے دنیا دے آئے نے ساری دنیا کے بچے پیدا ہون یا مائی پاک کر دیے یا تائی پاک کر دیے حضور دنیا دے آئے مائی نو بھی پاک کیتا تائی نو بھی پاک کیتا قدم زمین تے رکھ کے ساری دھرتی نو پاک کر چھڑیا ہے جتھے دل کریں کہ زمین پاک ہوئی ہے حضور دے صدقے نبی پاک نے قدم رکھا تو اللہ ساری دھرتی پاک کر دی میرے نبی پاک سرکار آندیاں سجدے وچ سارے رکھیاں امت نو یاد فرمایا اللہ فرمانے پہلے سجدہ پہلو اور جنہ نے فوت ہو گئے انہوں نے واسطے دعا کرے اللہ میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے